السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ بیٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ہم لوگوں کو اکثر سر درد کی شکایت رہتی ہے جب کبھی تھکاوٹ ہو، نزلہ یا زکام ہو، ہلکا بخار ہو، اور عمومی طور پر لوگ جو ہیں پیراسیٹامول یا ایسپرین لیتے ہیں تاکہ یہ سر درد رفع ہو جائے۔ لیکن سر درد کسی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے اس نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب اور کس حد تک سر درد ہو تو وہ کسی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اور اس پر وہ ہمارے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کریں گے اور ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سر درد کو کب اور کن علامات میں معمولی نہیں لینا چاہیے؟ اس سلسلے میں میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہائی بلڈ پریشر اور سر کا درد ان کا براہ راست کوئی تعلق ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بلڈ پریشر، جب بھی سر درد ہے تو ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا یا بلڈ پریشر سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی بلڈ پریشر کا نمبر کا سر درد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف چند ایک کنڈیشن ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہو اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ اگر آپ کے دماغ کے اندر کوئی شریان کے پھٹ جانے یا لیک ہو جانے کی وجہ سے شدید درد ہو، لیکن ایسی صورت میں سر درد پیش خیمہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر آپ کے سر درد کی وجہ کا۔ لیکن عمومی طور پہ جو تاثر ہے کہ جی آپ نے جب بھی سر درد ہو تو لوگ فوراً بلڈ پریشر چیک کروانا شروع کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا ریٹ یعنی 140/90 ہو گیا، 150/60 تک تو بلڈ پریشر سر درد شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بلکہ ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو سر درد کی وجہ سے جو تھوڑا سا سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے تو بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑا ہو، تو ایسی صورت میں بلڈ پریشر کو زیادہ سمجھتے ہوئے اور اس کو سر درد کی وجہ سمجھتے ہوئے بلڈ پریشر لوئرنگ دوائی فوری طور پر لے لینا فائدہ مند نہیں ہوتا اور بلکہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بڑے ہوئے بلڈ پریشر کے ساتھ ریئرلی، چونکہ دماغ میں بلڈ ویسل کے رپچر یا لیک کا رسک ہوتا ہے، تو اس لیے صرف ایک ہی صورتحال ہے جس پہ سر درد بلڈ پریشر ریلیٹڈ ہیں۔ سر درد کے ساتھ منسلک وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کی ضرورت ہے اور سی ٹی اسکین جیسے یا اس قسم کا کوئی اور بھی ٹیسٹ ہو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اعزاز، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ سر درد محسوس ہوا ہوتا ہے، اس نے اس کا احساس، چاہے وہ نزلہ زکام بخار کے ساتھ اس سے ہو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سر درد ہمیشہ کسی دماغی بیماری کی ہی علامت ہے، یا سر درد ہے تو ضرور دماغ میں کوئی نہ کوئی پروسیس چل رہا ہے، کوئی ٹیومر ہے، کچھ ایسا ہے۔ تو بہت سے لوگ بلا وجہ سی ٹی اسکین کروا لیتے ہیں یا کروانے پہ اصرار کرتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کچھ ایسی کنڈیشن جس میں سر درد واقعی کسی سیریس بیماری کا وجہ سے ہو سکتا ہے تو ٹیسٹ کروانے سے گریز کرتے ہیں یا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم کچھ 4-5 ایسی چیزیں وارننگ سائنس مینشن کر سکتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ اس کو فردر کم از کم ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیا جائے، اور اگر وہ مشورہ دے تو آگے فردر ٹیسٹ جو لازمی نہیں ہے کہ سی ٹی اسکین ہو، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے جی کہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا شدید سر درد ایک چند سیکنڈوں میں ہوا ہے کہ میں نے کبھی محسوس ایسا درد زندگی میں کبھی نہیں ہوا، تو اس قسم کا شدید درد جو چند سیکنڈ میں، جس کا ہم تھنڈر کلیپ ہیڈیک لفظ یوز کرتے ہیں، ایسا سر درد اگر ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ دوسرا ہے کہ اگر سر درد کے ساتھ آپ کو پہلے سے الٹیاں آ رہی ہیں اور ساتھ سر درد شروع ہو گیا اور ساتھ اس کے ساتھ بخار کی کیفیت بھی ہے، اور بعض دفعہ اگر ساتھ میں مریض تھوڑا بہت کچھ بے ربط گفتگو کر رہا ہے یا جیسے کہتے ہیں کہ کنفیوز ہے، تو یہ بھی سیریس بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس میں میننجائٹس ہو سکتا ہے، میننگوانکیفلائٹس ہو سکتا ہے، تو اس میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ تیسرا ہم کہتے ہیں جی کہ عام طور پہ 50-55 سال کی بعد کی عمر کے بعد اگر کسی کو سر درد ہے تو اس سر درد کو ہم یوزلی لائٹلی نہیں لینا چاہتے، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ کچھ ویسکولر ہیڈ ایک اور کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو 55 سال 60 سال کی عمر سے زیادہ
کے افراد اگر سر درد کی شکایت کرتے ہیں اور وہ بھی اگر مسلسل سر درد کی شکایت کرتے ہیں تو اس پہ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے منیسی عمر کے افراد اگر آپ نے جب ان کو سر درد ہے اور وہ ساتھ کہتے ہیں جی یہاں کن پٹی کے پاس درد ہے اور دبانے سے ہاتھ لگانے سے وہ جگہ دکھتی ہے تو یہ ٹیمپورل آرترائٹس یا ویسکولائٹس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی اس کے ساتھ سسٹمک اور کازز ہو سکتی ہیں تو ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وہ ہو سکتا ہے سی ٹی اسکین کی بجائے آپ کے بلڈ ٹیسٹ کا مشورہ دیں, ESR کرنے کے کہیں تو وہ ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک اور ہے کہ اگر آپ کوئی ایک مریض جو شکایت کر رہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں یا 4-6 دنوں میں درد کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, مطلب پہلے دن تھوڑا کم تھا پھر زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کو بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جیسے آپ کہتے ہیں کہ سر درد کے ساتھ آپ کو تو سر درد آپ کا بیٹھنے پہ, جھکنے پہ, کھانسنے پہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی بعض دماغ میں کسی انٹرا پریشر کے چینج کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور فائنلی عام طور پہ ہمارا دن کا سب سے بہترین حصہ ہے جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں. تو اگر کوئی مریض یہ شکایت کرے جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے اور اس وقت اس کو سر درد ہو رہا ہوتا ہے اور یا مطلب ارلی مارننگ ہیڈ ایک بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی بعض دفعہ کسی اور چیز کی علامت ہو سکتا ہے تو اس کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. فائنلی یہ ہے کہ اگر آپ کو ساتھ کوئی اور بیماری لاحق ہے کہ آپ کو پہلے سے تشخیص ہو چکا ہے, کچھ جیسے جوڑوں کا درد ہے, کوئی سسٹمک النس ہے اور اس کی کانٹیکسٹ میں سر درد ہو رہا ہے تو وہ بھی اس بیماری کے کسی چینج یا اس کی وجہ سے تو اس میں بھی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں. تو سمری ہماری اس طرح سے ہے کہ نہ تو ہم نے سر درد کو بہت لائٹ لینا ہے کہ جی سر درد ہے تو جیسے معمولی نزلہ زکام بخار ہے تو جو ہم نے 5-6 کنڈیشنز گنوائی ہیں اس طرح کی علامات اگر ساتھ ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے مشورے سے مزید ٹیسٹ کرائیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر سر درد کے لیے ڈاکٹر آپ کو CT اسکین کرانے کا یا MRI کا مشورہ ہی دے گا. بہت سارے ہیڈ ایکس ہیں جس میں آپ کو سمپل بلڈ ٹیسٹ اور ESR کے چیک کرنے سے اور اس سے ہی تشخیص میں مدد مل جاتی ہے. تو اور اسی طرح سے جیسے پہلے بھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ نزلہ زکام بخار سائنوسائٹس جیسا تو ہو سکتا ہے آپ کو صرف ناک کان کے ڈاکٹر کو دکھانا ہو اور آپ کا ناک بند ہو. کبھی کبھار جیسے آپ کی بینائی کی وجہ سے اگر آپ کا نظر ویک ہو رہی ہے اور آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پڑھنے میں یا اس میں تو اس کے ساتھ بھی ہیڈ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے دونوں طرح سے ایک احاطہ کر لیا کہ ہمارے جو وہ پہلے سر درد جن کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ والی علامات جہاں سر درد کے ساتھ آپ نے لازماً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ گرد و نواح میں بھی لوگ صحت مند رہیں. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.